آپ کی لیڈرشپ میں، بہت دلیرانہ دانشمندانہ لیڈرشپ میں ایرانی فوجوں نے اور ایرانی عوام نے بہت بہادری شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے آپ کو جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ اور موقف ایک ہے۔ پاکستان کا اصولی موقف ہے، ایران کو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت بننے کا حق حاصل ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام میں پاکستان ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ ایک جیسی ہے۔ پاک ایران بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے دونوں ملک پرعزم ہیں۔ پوری دنیا کو غزہ میں ظلم روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت نہ روک سکے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ایران نے ڈٹ کر دلیری سے مقابلہ کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے دوران پاکستان کی بھرپور حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ موجودہ حالات میں مسلم ممالک کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت اور مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مشترکہ اقتصادی زون سے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیل کی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ پاک ایران اعلیٰ سطح وفود کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے، دونوں جانب کے وفود نے مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک ہوئے۔ فضائی، بحری، داخلی امور، خزانہ، تجارت، ریلوے، آئی ٹی، ثقافتی روابط کا معاہدہ، موسمیاتی تحفظ، خوراک، دو طرفہ مصنوعات کا معیار بہتر بنانے کے شعبے میں تعاون کی یادداشتیں حوالے کی گئیں۔ پاک ایران تعلقات نئی بلندیوں پر، ایرانی صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کا استقبال کیا۔ ایرانی صدر کو پاک افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسعود پزشکیان کابینہ ارکان سے ملے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاک ایران تعلقات کو مزید فروغ، توانائی، تجارت میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی صدر کے اعزاز میں زہرانے کا بھی اہتمام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تعلقات کی بنیاد مشترکہ تاریخ، ثقافت، دین اور باہمی احترام پر ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کی حمایت قابل قدر ہے۔ ایران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ وزیر خارجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم اپنے مسلم برادر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کا حجم بڑھا کر $10 ارب تک لے کر جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایرانی ہم منصب بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور امن کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پی ٹی ایم اے نے مونسون بارشوں کے چھٹے سپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے مونسون سسٹم کے ساتھ مغربی ہوائیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ 7 اگست تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔
اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گوجر خان میں زلزلے کے جھٹکے، چکوال، تلہ اٹک میں بھی زمین کانپ اٹھی، ہری پور، مانسہرہ، مردان سمیت خیبر پختونخوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.1، گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ مرکز روات سے جنوب مشرق میں 15 کلومیٹر تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا کی بنوں میں پولیس چوکی پر شدت پسندوں کے حملے کی مذمت۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے پر پولیس فورس خراج تحسین کی مستحق ہے۔ حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی بہادری اور قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ صوبے میں قیام امن کے لیے پولیس کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ 5 اگست کو ملک گیر احتجاج نہیں ہوگا، ہر ضلع میں کارکن اپنے طور پر احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کے استعفے پر کوئی بات نہیں کی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی سزا بھونڈا مذاق ہے، فوجی آپریشنز کے بجائے مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ چینی کا بحران عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے، چینی 200 روپے کلو سے بھی زیادہ میں فروخت ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف 5 اگست کو بڑا احتجاج پلان کرنے میں ناکام۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا 5 اگست کا گرینڈ احتجاج گلی کوچوں میں مظاہروں تک محدود کر دیا گیا۔ تحریک انصاف قیادت کی کارکنوں کو گلیوں، محلوں اور چوراہوں پر احتجاج کی ہدایت۔ بلوچستان کے 7 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری، پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ جوب، شیرانی، لورالائی، بارکھان، کلات، خزدار اور سوراب میں پولنگ، 16 نشستوں پر 25 امیدوار مد مقابل۔ انتخابات میں مجموعی طور پر 106 جنرل کونسلرز ووٹ ڈال رہے ہیں۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، حکومت کی جانب سے بجلی سستی کرنے کی تیاریاں۔ بجلی 1 روپے 75 پیسے سے 2 روپے 10 پیسے فی یونٹ تک سستی ہونے کا امکان۔ نیپرا کل سماعت کرے گا۔ نجی پاور ہاؤسز بند ہونے کے بعد کیپیسٹی چارجز میں کمی پر صارفین کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ لاہور، پشاور سمیت ملک بھر میں چینی کا بحران ختم نہ ہو سکا، بازاروں میں چینی نہ ملنے سے عوام پریشان۔ چینی کا سرکاری ریٹ 173، بازاروں میں 200 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں بازاروں میں چینی مل ہی نہیں رہی، جن دکانوں پر چینی دستیاب ہے وہاں مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جشن آزادی کی سرگرمیوں میں تیزی۔ تحصیل، ضلع اور ڈویژن کی سطح پر 14 اگست کے سلسلے میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد۔ قومی پرچموں کی بہار آ گئی، گلیاں، بازار، چوراہے، راستے خوبصورتی سے سجا دیے گئے۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرانے کی خصوصی تقریبات، گھروں کو جھنڈیوں اور پرچموں سے سجانے کا سلسلہ بھی جاری۔ لاہور کی مارکیٹوں میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ سبز اور سفید جھنڈیاں، بیجز، کیپس، شرٹس اور دیگر اشیاء دکانوں کی زینت۔ بچے بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف۔ پاک پتن میں تھانہ چک بیدی کا علاقہ نانک پور میدان جنگ بن گیا۔ باثر ملزمان کی غریب خاندان کے مکان پر قبضے کی کوشش، مردوں اور خواتین کے درمیان گھمسان کی لڑائی، خواتین کی ایک دوسرے پر اینٹیں برسانے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ باثر ملزمان کا غریب بہن بھائی پر بہیمانہ تشدد، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اور کراچی میں جشن آزادی مارکہ حق کے حوالے سے خواتین کی بائک ریلی، خواتین بائک رائڈرز کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ ریلی کا آغاز قائد اعظم ہاؤس میوزیم سے ہوا۔ صوبائی وزراء ذوالفقار علی شاہ اور سعید غنی کی بھی شرکت۔